اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کو درپیش ایک اہم مسئلے کی، جو ہے قدرتی گیس کا بحران۔ اس سے مختلف طبقے کس طرح متاثر ہو رہے ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ ہمیں اس مسئلے کے بارے میں آپ میں سے کچھ ویورز نے اپنی رائے اور تجاویز بھیجی ہیں، جن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت زبیر اقبال۔ زبیر اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کو ویورز کی فیڈ بیک دکھائیں گے۔ قدرتی گیس کے استعمال کے حوالے سے پاکستان دنیا میں 21ویں نمبر پہ ہے اور بھارت 15ویں نمبر پر۔ دونوں ملکوں کی گیس کی اور انرجی پالیسی میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، تو آئیے اپنے ویورز کو بھی سنواتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کیا کوسچن ہے۔ انڈیا آپ کے سامنے مثال ہے، وہ بھی تو اپنے ساری یہ ضرورتیں پوری کر رہا ہے نا۔ کس طرح کر رہا ہے؟ وہ ہم سے لو کاسٹ بھی دے رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے کہ کیسے کر رہا ہے؟ ہماری آبادی تو اس کے مقابلے میں بالکل ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، کیسے کر رہا ہے انڈیا؟ دیکھیے نا، یہ ملک کی آبادی کی بات نہیں ہے، یہ ریسورسز کی بات ہوتی ہے۔ ہندوستان کے پاس جو گیس کے ریزروز ہیں وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے جب ہندوستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تیز شروع ہوئی تھی تو اس وقت ان کو بھی شارٹیجز ہونی شروع ہو گئی تھیں، تو ان شارٹیجز کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پالیسی ریفارمز کی تھیں اور اسٹرکچرل چینجز کی تھیں، جس کی وجہ سے وہ آج بھی اس قابل ہیں کہ وہ اپنی انڈسٹری کو پوری طرح سے نیچرل گیس سپلائی کر سکتے ہیں۔ کوئی فنڈامنٹل ڈفرنس جو آپ بتا سکیں؟ فنڈامنٹل ڈفرنس بیسکلی یہی ہے، ایک تو ان کے ہاں کیپیسٹی پروڈیوس زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے یہ کوشش ہی نہیں کی گئی کہ نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے، یا فورکاسٹ کے بعد نئی سورسز آف سپلائی کو کریٹ کیا جا سکے۔ اس میں امپورٹس بھی شامل ہیں، ڈومیسٹک پروڈکشن بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ریسورسز کی اور امپورٹ کی بات کی۔ اب پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ بڑے زور و شور سے ڈسکس ہو رہا ہے، امریکہ نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ہمارے ویورز امریکہ کے تحفظات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر اس بارے میں سوال کریں گے۔ کہ ہم لوگوں نے اس کو اپنا ایک الائے سمجھا، اس نے ہمیں اپنا الائے کہا۔ جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے گیس کی تو اس نے ہم پہ سینکشنز لگانے کی دھمکی دی ہے۔ جب اگر ہم ایران سے امپورٹ کریں گے گیس تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ہمارے کافی گیس کی پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ بیسیکلی تو امریکہ اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ کی سارے جو ہے نا وہ وسائل کو بند کر سکتا ہے، وسائل تو نہیں بند کر سکتا نا۔ ایک حد تک وہ کچھ نہ کچھ آپ سے ڈیمانڈ، وہ بھی انٹرنیشنلی آپ سے ڈیمانڈ کرے گا نا۔ وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ اپنے گیس نہ نکالیں جی۔ کیسے افیکٹ کر سکتے ہیں امریکی تحفظات پاکستان کے گیس کے فیوچر کو؟ اگر دیکھیے، اس وقت پاکستان کو بڑی جلدی ایڈیشنل گیس کی ضرورت ہے۔ ڈومیسٹک پروڈکشن اس کی اس کیپیسٹی پہ نہیں پہنچ سکتی کہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو پوری طرح مل سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ پاکستان میں گیس کی اتنی کمی ہے اور انرجی کی اتنی کمی ہے، اس کی وجہ سے اس وقت ہماری جو گروتھ ہو رہی ہے وہ 2% کم ہے جہاں تک یہ پہنچ سکتی تھی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیچرل گیس اور دوسری انرجی اویلیبل ہوتی تو اس وقت پاکستان کی گروتھ 6% کے قریب ہوتی، نہ کہ 3.5۔ تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیچرل گیس اور دوسری انرجی سورسز کو پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی معاملے میں پاکستان اور ایران کی جو پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی وہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کوشچن صرف یہ ہو جاتا ہے کہ کیا یہ نیچرل گیس اگر ایگریمنٹ ہو بھی جائے تو کیا فوراً مل جائے گی، جبکہ شارٹیجز اتنی ہیں نہیں۔ یہ 2015 سے پہلے یہ گیس نہیں مل سکے گی۔ لیکن امریکہ کے تحفظات کسی طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں پاکستان کو؟ درست ہے، یہ درست ہے، نقصان تو یقیناً پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان اس ایگریمنٹ کر لیتا ہے تو پھر امریکہ کے جو قانون کے تحت جو ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان پہ برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ مطلب صرف یہی ہے کہ آیا یہ ضروری ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر یہ گیس آج سے 3 سال بعد سپلائی ہوگی تو کوئی ضروری نہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس قسم کی ریسٹرکشنز لگائے، کیونکہ آخر کار امریکہ اور ایران کے درمیان جو اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ زیادہ دیر تو نہیں چل سکتی، وہ زیادہ 1 سال میں ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ بتائیے، ڈومیسٹک لیول پر بھی گیس کا بحران کم کرنے کے حوالے سے کچھ میجرز لیے جا سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے ہمیں تجاویز بھیجی ہیں، آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں۔ عوام جلدی حکومت سے بڑا ایکسپیکٹیشن کرتی ہے کہ کوئی نئی حکومت آئے گی، وہ جادو کی چھڑی چلائے گی اور سب کچھ آنن فنن ٹھیک ہو جائے گا۔ عوام کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، وہ یہ کہ بجلی یا گیس کے جو بلز ہیں گیس کی چوری نہ کریں۔ اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو وہ فوراً متعلقہ حکام کو ان کو اطلاع دیں، تاکہ جو چوری ہو رہی ہے ان کا بھی اثر جو بل پے کرتے ہیں ان پہ نہ پڑے۔ اتنی مہنگی گاڑیاں ہیں، پریٹی شور کہ وہ لیکوڈ پیٹرولیم بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایک سٹینڈرڈ ہو کہ کون سی گاڑیاں CNG پہ چلتی ہیں، کون سی نہیں چلتی ہیں، ڈومیسٹک کتنی جائے گی، اور پھر ہم لوگ انویسٹ کریں اپنی انٹرنل گیس کو ڈھونڈنے میں۔ جی
یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، وہ اس لیے کہ اس میں دو قسم کے آسپیکٹ پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ہم لوگ ڈسکریمنیٹ کرنے کے قابل ہیں. کیا ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم بڑی گاڑی والوں کو زیادہ چارج کریں اور چھوٹی گاڑی والوں کو زیادہ کم چارج کریں سی این جی کے لیے؟ یہ ایسا یہ سپریٹ کر دیں کہ بعض مہنگی گاڑیوں کو سی این جی ڈلیور ہی نہ کی جائے، ان کو کہا جائے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ پیٹرول ڈلوائیں. نہ یہ دیکھیں، یہ جب آپ کسی مارکیٹ میں ڈسکریمنیشن شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پر انیفیشنسی پیدا ہو جاتی ہے. پرائس ایک ہی رکھنی چاہیے ہے، صرف یہ جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کو استعمال کرنا ضروری ہے. یہ اگر آپ نے اس سے امپلیسٹ سبسڈی دینی شروع کر دی تو پھر اور معاملے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ امپلیسٹ سبسڈی جو ہے وہ ظاہر ہے بجٹ میں جائے گی. آپ کے بجٹ میں اتنی قوت نہیں کہ وہ اس قسم کی مزید سبسڈیز کو ہینڈل کر سکے. یہ بتائیے، ابھی ویسٹیج کی ہی ہم بات کر رہے تھے، ورلڈ بینک نے ایک لون اپروو کیا ہے ریسنٹلی جس سے ویسٹیج کم کرنے کے لیے پروجیکٹ سٹارٹ کیے جائیں گے. اگلے اگر 5 سالوں کا عرصہ دیکھا جائے، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں توقع کر سکیں کہ پاکستان میں گیس کرائسس کچھ کم ہو سکے گا؟ دیکھیے، گیس کرائسس کو کم کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں کرنی ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی کنزمپشن میں ایفیشنسی پیدا کرنی ہوگی. آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی خراب ٹیکنالوجی، بڑی پرانی ٹیکنالوجی ہے جو بیسک انرجی ریسورسز کو بڑے غلط طریقے سے استعمال کرتی ہے. ایک تو بات، اس میں پیسے لگیں گے، یقیناً اس میں نیا انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا. دوسری مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک جو آج کل پلفریج ہو رہی ہے، جو ویسٹ ہو رہا ہے، وہ انسٹیٹیوشنل پلفریج ہے اور انسٹیٹیوشنل ویسٹ ہے. وہ ایک انڈیویجول کی چوری نہیں ہے، وہ انسٹیٹیوشنل چوری ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے. اس پولیٹیکل ول کے لیے آپ کو کسی قسم کے میجر اسٹرکچر ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. اور اس انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ضروری ہوگا کہ وہ انسٹیٹیوشنز جو اس وقت چوری کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ان ریسورسز کو پیدا کرنے کی ان کو کیپیسٹی دینی ضروری ہوگی. زبیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایز آلویز اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو، اور بہت کچھ سیکھا ہم نے آپ سے. آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے رہیں گے. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جس کے بعد آپ کو ملوائیں گے 3 ایسی بہنوں سے جنہوں نے دفتر چھوڑ کر کچن کا رخ کیا اور پہلے سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کر رہی ہیں. ان کی مزیدار کہانی اس بریک کے بعد.